ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سبز انقلاب اور آج کے پروگرام بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ایل جی جسے عام زبان میں کائی بولا جاتا ہے جو کہ جوڑوں کے جو تالاب ہوتے ہیں جوہڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک سبز جالا ہوتا ہے کس طرح اس سے بایو فیول بایو ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کسان اگر اسے کاشت کرنا چاہے کس طرح سے اس کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے, چونکہ ایک عام مشاہدہ یہ ہے, عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایل جی تو کاشت نہیں کی جاتی, یہ تو خود رو ہے اور جوڑوں میں تالابوں میں جہاں پہ سازگار ماحول ملتا ہے وہاں پہ خود سے اگاتی ہے. تو کیا یہ قابل کاشت ہے, اور قابل کاشت ہے تو کس طرح سے اگایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کسان کے لیے ایک نئی چیز ہے. ویسے ہمارا کسان ماشاءاللہ کافی محنتی ہے, سمجھدار ہے, آج کل جیسے جتنی وہ کراپس لے رہے ہیں. ٹھیک, اس کو ایک سسٹمیٹیکلی ایک طریقہ ہے, یا تو اسے پلاسٹک ٹیوبز میں اگا لیا جائے, ہینگنگ والز ہینگنگ پلاسٹک ٹیوبز ہو جاتی ہیں, یا پھر زمین کے اندر ہی اسے جیسے نالے سے بناتے ہیں سیمنٹڈ ہوں یا ویسے کسی اور مٹیریل کے بنا لیے جائیں تو وہ ایک زگ زیگ طریقے سے جاتے ہیں. تو ہر ایک اس کی خاص ڈیپتھ ہوتی ہے, اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ جہاں تک لائٹ پینیٹریٹ کر سکتی ہے تو وہ آخر تک الجی اگ سکتی ہے. جہاں تک لائٹ جائے گی وہاں تک الجی پروڈیوس ہوتی ہے, جہاں تک الجی پروڈیوس ہوگی. اس کے لیے ہم خاص اس کے علاوہ کچھ اور نیوٹرینٹس ہیں جو کہ الجی نے اپنے اس کو آپ کی کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ لینڈ ہوتی ہے, جو نالے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کے کناروں پہ اس کو لگایا جا سکتا ہے, اور اگر پراپرلی اس کو کاشت کیا جائے, زمینوں میں کاشت کیا جائے, تو کیا وہ ممکن ہے؟ اس میں کچھ فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو 27 ملین ایکڑ سلائن لینڈ ہے. ٹھیک, 27 ملین ایکڑ تقریباً ٹھیک جو رپورٹڈ ہے. ٹھیک, جو اس کو کلر زمین بھی کہتے ہیں. میرا اپنا ایک ویو ہے کہ اس کے جو سالٹس ہیں جو اوپر آ چکے ہیں جس کی وجہ سے باقی فصلیں نہیں ہو رہی, ان سالٹس کو میڈیم کے طور پر یا الجی فیڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. مگر وہاں کچھ ٹیمپریچر پرابلمس ہو سکتے ہیں, لہٰذا ہمیں کچھ ریسرچ اس طرح کی چاہیے کہ جو پاکستان میں ایسی سٹرینز سلیکٹ کی جائیں جو ان ٹیمپریچرز پہ گرو کر سکے, ادھر وہ مائکرو ہو یا میکرو ہو. اگر آئل کانٹینٹ تھوڑے سے کم بھی ہوں تو خیر ہے, کیونکہ اس کے گرو کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو زمین میں نمکیات ہیں جس وجہ سے وہ جو پرابلم کر رہے ہیں باقی فصلوں کے لیے, یہ الجی اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دے گی. آپ کہہ رہے ہیں جو کلر زدہ زمین ہے جہاں پہ نمکیات اوپر آ جاتے ہیں, اگر وہاں پہ الجی کو قابل کاشت بنایا جائے تو اس کے بعد وہ زمین جو کہ ناقابل کاشت تھی وہ بھی کچھ عرصے کے بعد قابل کاشت ہو جائے گی. ہاں یہ ایک آئیڈیا ہے. کچھ ممالک میں, کچھ یہ میرا خیال ہے آسٹریلیا میں یہ چل رہا ہے, وہ سلائن فارمنگ کر رہے ہیں, سلائن الجی فارمنگ. پاکستان میں بھی اس کو کوشش کر کے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اور جب اگر اس کو گرو کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ جو سالٹ ہیں یہ اس کو آبزارو کرے گی, اور جو سالٹ یہی پرابلم کر رہے ہیں جب سالٹ وہاں نہیں ہوں گے تو زمین قابل کاشت ہو جائے گی. پھر آپ نے بتایا کہ عربین سی کے شور پہ لگایا جا سکتا ہے, جو بحیرہ عرب ہمارے بہت لمبی ایک سرحد چلتی ہے وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے. عام کسان اگر اس کو اگانا چاہے تو وہ کس طرح سے اگا سکتا ہے, آپ کی کیا ریسرچ کہتی ہے؟ عام کسان اگر اگانا چاہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ ایک ٹیکنیک ہے, یعنی آج کل ایز وی نو اباؤٹ کہ جینیٹک انجینئرنگ کا دور ہے, ایڈوانسمنٹ ہے, ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سمپل اس میں یہی ہے کہ ہم کلچرنگ کی ٹیکنیک کو کنسیڈر کرتے ہیں اس میں کہ اوپن پونڈز میں یا پھر اسپیسیفک فوٹو بایو ریئیکٹرز ہوتے ہیں ان میں گرو کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم کسان کی بات کرتے ہیں تو سمپل ہم اس کو کلچرنگ کی ٹیکنیک بتا سکتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک میڈیا ہے, آپ اتنا بونڈ بنا لو, جوڑ بنا لو, اور اس میں کسی بھی ایریا سے پاکستان سے یہ الجی کلیکٹ کر کے اس کی جسٹ ٹریننگ کر کے, اور اس کو ٹریننگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اسپیسیفک اسٹرین کو اسپیسیفک اسپیشی کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے اور پھر اس کو گرو کروایا جائے میڈیا سے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ الجی موجود ہے وہاں سے کچھ الجی اٹھائی جائے, اور جہاں پہ آپ کے پاس ایسا جوہر تالاب موجود ہے وہاں پہ لا کے اس کو رکھ دیا جائے, وہاں پہ اس کو انکلوڈ کر دیا جائے, اور پھر وہاں پہ اس کو ایسے نیوٹرینٹس پرووائڈ کی جائے, کاربن ڈائی آکسائڈ دی جائے, اور ٹیمپریچر اسپیسیفک کاربن ڈائی آکسائڈ اسپیشلی دینا ہوگا یا وہ کلائمیٹ سے خود بخود لے گا؟ کلائمیٹ سے بھی لے لے گا. اس کی ایک امپورٹنٹ چیز الجی کی یہی ہے کہ یہ بیکاز اٹ از فوٹو سنتھیٹک, اور الجی کی جتنی بھی اسپیشیز ہے اس میں گرین الجی کو اسپیسیفکلی کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ گرین الجی فوٹو سنتھیٹک ہوتی ہے. اگر ہم ریڈ براؤن یا ادر ونس کی بات کریں تو دے آر ناٹ فوٹو سنتھیٹک. جب گرین الجی کی بات کرتے ہیں ایز اٹ از فوٹو سنتھیٹک, اٹ کین یوز دی کاربن ڈائی آکسائڈ پریزنٹ ان دا ایٹماسفیئر فار دی پروڈکشن آف دا بایو مالیکولس. تو اس سے کیا ہے کہ پروٹینس بھی بن رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹس بھی بن رہے ہیں, اور لپڈس کانٹینٹس بھی بن رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ اسپیسیفکلی انکلکیٹ اس کو کرنی نہیں پڑے گی, ایز سچ انوائرمنٹ سے ہی وہ لے لے گا وہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوگی, کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں
کہ اگر اسپیشلی پونڈ بنایا جائے تو پاکستان تو آلریڈی واٹر اسکارس کنٹری ہے, پاکستان میں جتنا پانی موجود نہیں ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ. وی ڈونٹ نیڈ ٹو اسپیسیفکلی بلڈ پونڈس اور لیکس, اور ہمیں اسپیسیفکلی کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اٹ ہیز ایبلٹی, کہ ایل جی کی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہر طرح کے پانی پہ گرو کر سکتی ہے. سالٹی واٹر ہے, بریکش واٹر ہے, لیکس ہیں, ریورز. کچھ ایریاز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کئی مہینے پانی کھڑا رہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی پاکستان میں سیلاب آئے, لیکن کہیں پہ بھی ایسے بند پشتے ٹوٹتے ہیں جہاں پہ پانی کھیتوں میں آ جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے حاصل ہونے والی جو ایل جی ہوتی ہے, جو کہ آبویسلی اس کے اوپر ایل جی آ جاتی ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہو سکتا ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ریویو آف لٹریچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ایل جی کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جو اسٹریسڈ کنڈیشن میں گرو کی گئی ہو. اسٹریس کنڈیشن مینس کہ اس کو ہارش ٹیمپریچر دیا جائے, ہارش انوائرمنٹ ہو, ہارش کلائمیٹک کنڈیشنز ہو. جب ہارش کنڈیشنز ہوتی ہیں تو پھر اس کی جو آئل کانٹینٹ کی جو سنتھسس ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایکسٹریکشن کی جس طرح ہم نے بات کی, یہ کتنا ایکسپینسو ہے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پروسیس کیا ہے, اس کو پریس کرنا ہے, اس کے بعد وسکوسٹی کم کرنی ہے, میتھنول کو, کیٹلسٹ کو آپ نے ایک پروسیس سے گزارنا ہے. کتنا ایکسپینسو ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ کیا وائبل ہی نہیں ہو کہ ایک کسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایسی زمین موجود ہے جہاں پہ ایل جی آٹومیٹکلی پروڈیوس ہو رہی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے بایو فیول حاصل کرے, سیلف سفیشینسی کی طرف جائے, اپنا ٹیوب ویل اس بایو فیول سے چلائے, لیکن وہ بایو فیول حاصل کرنا اس کو کہیں زیادہ مہنگا پڑ جائے. ایسی بات نہیں ہے, اس وائبل ہے. ٹھیک, فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کسان اپنی ایک ایکڑ سے سپوز کریں کوئی 10 ٹن یا 20 ٹن لیتا ہے, تو دوسرا اسی حساب سے 30 ٹن لے رہا ہے. ٹھیک, اس طرح فرق ہے نا. یعنی یہ وے آف کلٹیویشن ہے. ٹھیک, وے آف ایکسٹریکشن ہے. ٹھیک, اگر آپ یعنی ایک میتھڈ, ایک انسٹرومنٹ ہے سپر کرٹیکل فلوئڈ ایکسٹریکشن سسٹم. ٹھیک, اس کے تحت آپ 96% آئل جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, بٹ دیٹ از ایکسپینسو. ٹھیک, سو اگر جب یہ چیزیں سب انٹروڈیوس ہوں گی تو اگر ایک سسٹم بھی انٹروڈیوس کروا دیا جائے, جیسے آئل ملز ہیں. کون کروائے گا یہ سسٹم انٹروڈیوس؟ یہ ظاہر ہے کوئی اس کو گورنمنٹ لیول پہ کرنا پڑے گا پروموٹ, کہ جیسے آئل ملز ہیں اسی طرح اس طرح کے انسٹرومنٹس لگا دیا جائیں مختلف فیلڈز کے لیے. ایک انسٹرومنٹ یا ایک مل ٹائپ جس میں صرف ایکسٹریکشن ایکسپرٹس ہوں جو ان کو آئل ایکسٹریکٹ کر کے دے دیں. یا وہ ایل جی کو خرید لیں یا وہ اس سے آئل ایکسٹریکشن کی فیس لے لیں اور آپ کو آئل واپس کر دیں. ٹو میک دا ییلڈ میکسیمم. ٹھیک, تو اس طرح سے یہ موسٹ وائبل. ٹھیک, پاکستان میں آپ کی نظر میں ہے کہ پریکٹیکلی کمرشلی اس پہ ابھی تک کوئی کام ہو رہا ہے, یا پاکستان ابھی تک اس میں بالکل پریکٹیکل ایکسپلوریشن میں پیچھے ہے اور ابھی تک یہ صرف لیبز اور ریسرچ کی حد تک ہے؟ ہاں, جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی تک میرا خیال ہے یہ ریسرچ کی حد تک ہے. کچھ کمپنیز ہیں یعنی کراچی میں صاحب جو کمرشلی اس کو کر رہے ہیں, جو اس کو جو ٹرینڈز رکھتی ہیں جس کو جتنی جلدی ہو سکے بایو فیول کو کمرشلائز کیا جائے. ڈو وی ہیو اینی اسٹیٹسٹکس کہ کتنی بایو فیول حاصل کیا جا سکتا ہے ایل جی کی مدد سے؟ کوئی ایسے اسٹیٹسٹکس, ایسی ریسرچ ابھی تک آئی ہے کہ جو آلریڈی ہمارے پاس ایل جی کے ریسورسز ہیں جو ویسٹ لینڈ میں, پونڈس میں پڑے ہوئے ہیں, تو کتنا بایو فیول حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آلموسٹ اپ ٹو 17 to 30% آف نیڈس جو ہیں ہمارے ٹوٹل فیول کی, وہ اس سے ہماری کور اپ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی. امید ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں ناظرین کو نہ صرف سمجھ آئی ہوں گی بلکہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ پاکستان میں ایک بالکل, آج کے پروگرام ہم نے اس لیے منعقد کیا کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جو بالکل ویسٹ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جوڑوں میں, تالابوں میں جو بالکل ایک سبز جالا بن جاتا ہے, اس سے بھی بایو فیول حاصل کیا جا سکتا ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جس طرح سے ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ 1 ایکڑ اگر بایو ایل جی 1 ایکڑ میں پائی جاتی ہے تو وہ منیمم 20,000 اور شاید میکسیمم 80,000 لیٹرز تک بایو فیول پروڈیوس کر سکتی ہے. ہم سینگ 1 ایکڑ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں 27 ملین ایکڑ ایسی زمین موجود ہے جو کہ کلر زدہ ہے. کلر زدہ زمین ایسی ہے جو کہ موزوں ہو سکتی ہے بہت ساری ایل جی کی سپیشیز کے لیے, اگر وہاں پہ آب و ہوا اس کے لیے موزوں ہے. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں, فیس بک پہ جوائن کیجئے, ہمارا جو فیس بک پہ سبز انقلاب لکھیے اسے جوائن کیجئے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.